صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ معاون میں بنیادی طور پر جو غیر مسلم اور منافقین کے عیبوں کا ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج اس کو ہم سننے سنانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے جو چار عیب ہیں ان کے جو چار عیب سورہ معاون میں بیان ہوئے منافقین اور غیر مسلموں کے، ان کو انشاءاللہ عز و جل آج سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک عیب ہے بخل یعنی کنجوسی۔ تو غیر مسلم جو دین کا مرنے کے بعد اٹھنے کا، قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان میں ان کا یہ پہلا عیب ہے بخل یعنی کنجوسی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والا شخص اخلاقی اس کا حال یہ ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کنجوسی کا کتنا گھٹیا درجہ ہے۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم بے سہارا کو دیکھ کر تو آدمی کو ترس آ ہی جاتا ہے۔ زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا تو اسے کھلا ہی دیتا ہے، لیکن یہ قیامت کا انکار کرنے والے کس حد تک گھٹیا ہے کہ یتیموں بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ابو جہل کا واقعہ سنا تھا پچھلے بیان میں، آپ نے سنا ہوگا شاید، کہ پرورش کی ذمہ داری لی، پھر بجائے اس کے کہ اس کی کفالت کرتا، اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا، اس بدبخت نے الٹا اس یتیم ہی کے مال پر قبضہ جما لیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تو اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یتیموں کا مال مت کھائیے، ان کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یتیموں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ یتیم بچے کو اس کی یتیمی کا احساس دلانا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اپنی اولاد اور یتیم بچے کے درمیان فرق کر کے اس کا دل دکھانا تو معمول کی باتیں ہیں۔ ایسے بھی نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، میت کے ورثاء میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم کر کے یتیم کا حصہ الگ نہ کیا جائے تب تک اس میں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ پارہ نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا کئی صورتوں میں حرام ہو تو علیحدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا دیا ہوا تحفہ نہیں لے سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہو اس کے ترکہ سے نیاز
فاتحہ اور خیرات کرنا حرام ہے، اور اس کھانے کا استعمال حرام ہے۔ اولاً مال تقسیم کرو، پھر بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کرے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جب میت کے یتیم یا غائب وارث ہوں تو مال مشترکہ میں سے اس کی فاتحہ، تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، بلکہ پہلے تقسیم کرو، پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصہ سے یہ سارے کام کرے، ورنہ جو بھی جانتے بوجھتے دو وہ کھائے گا، دوزخ کی آگ کھائے گا، اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ روایت میں ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں کے بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاشری ٹکڑا ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں، یہ 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، اس طرح ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرے، اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو، تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور ہوتی ہے، حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے 2 عالم کے مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو فرمایا، تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے آئیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائیے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔